میں برملا کہتا ہوں کہ اس طریقے کے نتیجے میں آپ دین کو روایتوں کے، کہانیوں کے، داستانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، یہ روایتیں جو آپ نے پچھلے 2-3 قسطوں میں پڑھ کے سنائی، ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں، سب کچھ جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، نہیں، محدثین کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول ہیں۔ میں نے یہ کہا میرے نزدیک بھی یہ قابل قبول ہو سکتی ہیں، یعنی ان میں ہو سکتا ہے کہ اب سوال نہیں رہا۔ جو تصور آپ بیان کر رہے ہیں، جو تصور ان روایتوں سے آپ نے اخذ کیا، وہ میں کہتا ہوں کہ مکمل طور پہ، عملی طور پہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو۔ تو پھر یہ بتائیں، اس سوال کا مجھے آپ جواب دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے علماء اکرام کی، اربوں کی تعداد میں آج مسلمان ہیں، کسی سے آپ پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ جی مہدی علیہ السلام نے تو آنا ہے۔ ہمارے ایک پوری روایت ہے اہل تشیعوں کی، ان کے یہاں تو یہ عقائد کے اندر شامل ہے کہ یہ آئیں گے، اس کے بعد فیصلے ہوں گے۔ خود اہل سنت کے علماء، رشید احمد گنگوہی کو پڑھیں، انور شاہ کاشمیری کو پڑھیں، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیں گے، فیصلہ کریں گے۔ تو پھر یہ تصور پھر کیسے پیدا ہو گیا؟ میں نے خود پیشکش کی ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کی مزید وضاحت کر دوں۔ یہ عقائد کی کون سی کتابیں ہیں جن میں ان کا ذکر ہے؟ یعنی ہمارے ہاں عقائد نصفی ہے، عقیدہ طحاویہ ہے، ذرا نکال کے دکھائیے مجھے کہاں ذکر ہے۔ یعنی اہل سنت کے عقائد میں یہ شامل نہیں ہے؟ یہ جو کتابیں ہیں یہ اہل سنت کے عقائد کی ہیں یا کسی اور کے عقائد کی؟ نزول مسیح کا ذکر ہے لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ سب سے پہلی جو جامع ترین کتاب ہے وہ تو عقیدہ طحاویہ ہی ہے نا، دیکھ لیں، اس میں مجھے کہیں دکھا دیں۔ تو اس لیے یہ باتیں ایسے علی الاطلاق نہیں ہیں جس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ بعد میں بعض عقائد کی کتابوں میں ضرور ذکر آ گیا ہے، لیکن ان دونوں بڑی کتابوں میں تو کوئی ذکر نہیں ہے اس کا۔ تو اس لیے میرے نزدیک معاملے کی نوعیت وہ نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو کیا ذکر ہوگا؟ یہی ذکر ہوگا کہ ایک حکمران آئے گا، اس کا نام مہدی ہو۔ اس سے زائد آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، پورا کہہ دیجئے، ایک حکمران ہوگا، عرب میں ہوگا، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اس کو لوگ مہدی کہیں گے، ہدایت یافتہ کہیں گے، اسی طرح کہیں گے جس طرح خلفائے راشدین کو کہا جاتا ہے، اسی طرح کہیں گے جیسے عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس پوری بات کو ماننے میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس کا جی چاہے مان لے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اس تصور پر بحث ہے، گفتگو ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ خدا کا مبعوث آئے گا، خدا کا مامور آئے گا، اس پوری دنیا کو، روئے ارض کو، یعنی اب ذرا دیکھیے نا، یہ پوری کی پوری دنیا اس کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ باتیں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ تو وہاں سے بھی سلجھن کو سلجھائیے کہ یہ کیسے پھر آ گئی بات ہمارے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے اگر کوئی اور سوالات ہیں یا ان روایتوں کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یا ان پر جو تبصرہ کیا ہے، اگر کوئی لوگ نقد کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اعتراضات ہی پیش کر رہے ہیں، تو وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ اس پر بات کر کے پھر میں اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ بنیادی طور پہ یہی تھا، ہم سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، یعنی عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو روایات ہوتی ہیں ان سے متعلق آپ کی اپروچز کیا ہوں گی، یعنی آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے ان میں جانے کا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ محدثانہ تنقید، یہ سب چیزیں ان کو آپ بھول جائیے اور یہ دیکھیے کہ روایت کیسے وجود میں آتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بار بار دہراتا ہوں، قرآن دیا، صحابہ کی پوری جماعت کو دیا، اس کو لکھنے والوں نے لکھا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کیا، وہ نسلاً بعد نسلاً اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہم کو منتقل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری کی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ اس طرح کی سب چیزیں، یہ سنت تمام صحابہ میں جاری کی گئی، دین کی حیثیت سے جاری کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دینی کی حیثیت سے اس کو آگے منتقل کیا، تمام ہمارے علم نے اس کو اسی حیثیت سے قبول کیا، نسلاً بعد نسلاً آج بھی اسی حیثیت سے یہ ہم تک پہنچ گئی۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے کہ یہ روایات کیا ہیں۔ میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگ آپ سے ملے، ہوتے ہوئے بھی ملے، اور جو ہوتے ہوئے ملے وہ آپ کے بعد بھی موجود تھے، وہ لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرتے تھے، پھر عرض کر رہا ہوں، وہ باتیں بیان کرتے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اپنے مشاہدات کا ذکر کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بڑی فطری چیز تھی، یعنی اللہ کے رسول نے اس کے لیے کسی کو معمور نہیں کیا تھا، کبھی پابند نہیں کیا تھا، بلکہ بعض موقعوں پر روکا ہی تھا۔
صحابہ کرام بھی اس میں سختی برتتے رہے. جلیل القدر صحابہ نے بھی بعض اوقات پسند نہیں کیا، لیکن لوگ محبت سے بیان کرتے تھے. اچھا، خود بیان کرتے تھے، سننے والے تقاضا کرتے تھے تب بھی بیان کرتے تھے. اب یہ روایتیں بیان ہونا شروع ہو گئیں. جب یہ بیان ہونا شروع ہوئیں تو صحابہ کرام میں سے کسی سے آپ نے سنی، آپ سے کسی اور نے سنی. 1 صدی کا کم و بیش عرصہ ہے، پہلی صدی، جس میں یہ شائع و ضائع ہو گئیں، پھیل گئیں. جنہوں نے اس میں اضافے کرنے تھے انہوں نے بھی کر لیے. جن لپاٹیا قسم کے لوگوں نے، جن جھوٹے لوگوں نے، متہم بالکذب لوگوں نے باتوں کو کچھ سے بنانا تھا، کچھ سے کچھ بنانا تھا، انہوں نے بھی بنا لیا. اب یہ سب پھیل گئیں. یہ جو ائمہ رجال جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ جو محدثین اٹھے، کیوں اٹھے؟ یعنی اگر یہ سب باتیں جو بیان کی جا رہی تھیں ایک مسلمان بیان کر رہا ہے اور یہ مان لیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان بیان کرے گا تو ٹھیک ہی بیان کرے گا، نہیں مانا نا مسلمانوں کے علم نے. یعنی پہلی صدی ہی میں اس کو چیلنج کر دیا. کیوں چیلنج کیا؟ اس لیے کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ بات بہت معمولی سی ہوتی ہے، زیب داستان کے لیے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. لوگ باقاعدہ روایتیں گھڑتے ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر دیتے ہیں، مسلم نے اشارہ بھی کیا، سینکڑوں کی تعداد میں. یعنی آپ کو یہ محدثین، یہ اس امت پر بہت بڑا احسان ہے ان بزرگوں کا. پہلی صدی میں یہ پیدا ہو گئے اور اس کے بعد ان کی ایک پوری چین ہے 2-3 صدیوں تک. ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس صورتحال کو محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے باتیں بیان ہوں گی. میں پھر عرض کر دوں، قرآن پہنچ گیا، سنت پہنچ گئی، پورا دین انہی میں ہے. ان روایتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی دین میں، یہ نہ کسی عقیدے کا اضافہ کرتی تھی نہ کسی عمل کا، لیکن لوگ بہرحال رسول اللہ کی نسبت سے بیان کر رہے تھے. جب بیان کر رہے تھے تو یہ ایک قیمتی دولت بھی تھی. بھئی آپ مل کے آئے ہیں، آپ نے حضور کو دیکھا ہے، میرے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ میں اگر مسلمان ہوا ہوں، مثلا پہلی صدی میں ہوا، دوسری صدی میں ہوا، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے آپ حضور کی باتیں بتائیں. تو حضور کی باتیں، حضور کے افعال، حضور کے اعمال یہ بیان تو ہوں گے اور ان کے ساتھ محبت بھی ہوگی، ان کو سنا بھی جائے گا، ان میں بڑا علم بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر حضور نے کسی بات کی وضاحت کی ہے یا قرآن مجید کی کوئی چیز بتائی ہے یا کچھ غوامض کی طرف اشارہ کیا ہے تو بڑی بات ہو سکتی ہے، تو قیمتی دولت بھی ہے. ایک طریقہ یہ تھا نا کہ محدثین نہ اٹھتے اور پوری امت کے علماء یہ فیصلہ کر دیتے کہ جو کوئی بیان کر رہا ہے قبول کر لو. اچھا، ایک دوسرا رد عمل بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ان میں سے کسی بات کو سنیں گے بھی نہیں. تو جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ کیا تھا؟ اور یہ طریقہ میں نے نہیں اختیار کیا، اس امت کے پہلے دور نے اختیار کیا، قرن اول کے اہل علم نے اختیار کیا، جلیل القدر تابعین، تبع تابعین نے اختیار کیا. کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہ یہ بڑی دولت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان میں ہمارے لیے علم و عمل ہے، ان میں حضور کے اسوہ حسنہ کی روایتیں ہیں، ان میں آپ کی سیرت ہے، ان میں آپ کی سوانح ہے. ہم اس ذخیرے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. لیکن کیا سب کچھ قبول کر لیں؟ ان میں لوگ جھوٹ ملا رہے ہیں، ان میں مبالغے ہو رہے ہیں، ان میں داستان سرائی ہو رہی ہے، ان میں چیزیں گھڑ کر شامل کی جا رہی ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تنقید، یعنی محدثانہ تنقید. اس کے لیے یہ فن وجود میں آیا جس کا میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کیا وہ قابل قبول ہے. یہ قابل قبول ہونے کا جو عمل محدثین نے کیا، جس میں میں نے بار بار توجہ دلائی کہ 3 باتیں سند میں دیکھیں گے، علل دیکھیں گے، شذوذ دیکھیں گے، اور پھر انہی علل میں یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے. نہایت اعلیٰ اصول بنائے، یہ میں نے نہیں بنائے، محدثین نے بنائے. انہی کی بنیاد پر چھان پھٹک کا کام شروع ہو گیا. یہ بخاری، یہ مسلم اور ان کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگ یہی کام کر رہے ہیں. اس پوری امت میں جو سب سے بڑا علمی کام کیا گیا ہے وہ اس صغیرے کی چھان پھٹک کا کام ہے. یہی ہوا، یہی صحیح رویہ تھا یا اس سے مختلف کوئی رویہ ہو سکتا ہے؟ یہی درست لگتا ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ اس میں صحیح اپروچ کیا ہوگا. میں اپنا اپروچ آپ کو بتاتا ہوں، اور میرے نزدیک اس امت کے جلیل القدر علماء کو یہی اپروچ اختیار کرنا چاہیے. کیا ہے ہمارے ہاں محقق اہل علم نے. وہ کیا اپروچ ہے؟ وہ اپروچ یہ ہے کہ آپ دین کو جب اخذ کریں گے یا دین سے متعلق کوئی بات بیان کریں گے تو قرآن اور سنت تو ہمارے پاس بالکل محفوظ صورت میں ہے. روایتوں سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے تو پہلے چھان پھٹک کے نتیجے میں جو روایتیں قابل قبول ہوں گی صرف انہی کو قابل اعتنا بھی سمجھیں گے.
یعنی جو محدثین نے کام کیا ہے، میں یہ عرض کر چکا کہ یہ نیا کام ہم نہیں کر سکتے آج، سارا مواد انہوں نے فراہم کیا ہے، یہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس کو دیکھ کر پہلے رائے قائم کی جائے گی کہ یہ بہت پھیلا ہوا ذخیرہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں 500 کے قریب طریق ہیں جو مل گئے ہیں، ان کی چھان پھٹک کا کام جو اس ساری امت میں ہوتا رہا ہے، پہلے اس کو سامنے رکھیں گے، تب تک اس کے بعد اس وقت تک زبان نہیں کھولیں گے، اور سب سے پہلے ان میں سے انتخاب کا عمل کریں گے، یعنی انتخاب کا عمل انہی اصولوں کی بنیاد پر، اور پھر جو روایتیں صحیح کے معیار پر پوری اتریں گی یا زیادہ سے زیادہ حسن کے معیار پر، اس سے نیچے نہیں قبول کریں گے، ان میں دیکھیں گے کیا بات بیان ہوئی ہے، اور پھر اس کو قرآن کے سامنے پیش کریں گے، پھر سنت کی بنیاد پر اس کا جائزہ لیں گے، وہ ان معیارات پر پوری اترے گی، پھر اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنے کی جسارت کریں گے۔ ایک اپروچ یہ ہے، میں اسی اپروچ کو صحیح سمجھتا ہوں، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں ان کو یہی اپروچ اختیار کرنی چاہیے۔ وہ اگر روایات کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہی راستہ ہے، یعنی نہ انکار کر دینا، یہ ظاہر ہے ایک بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہوگا، اور نہ جو چیز رتب و یابس آپ کو نظر آئے اس کو قبول کر لینا، یہ دین میں معلوم نہیں کیا کیا چیز داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحیح رویہ وہ ہے جو ہمارے محدثین نے اختیار کیا ہے۔ یہ جلیل القدر محدثین جن کو آپ ائمہ رجال کہتے ہیں، یہ جلیل القدر محدثین جن کے سرخیل امام مالک، امام بخاری اور امام مسلم ہیں، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا وہ کیا رویہ ہے؟ چھان پھٹک کا رویہ، تحقیق کا رویہ، تنقیح کا رویہ، وہی اختیار کریں گے اور انہی پر اپنے نقطہ نظر کی بنا رکھیں گے اگر رکھیں گے۔ میں نے اس وقت جو کام آپ کو کر کے بتایا وہ یہی کام ہے، یعنی آپ کو بتایا کہ یہ سارا ذخیرہ اتنی بڑی تعداد میں تھا، محدثین نے اس پر تنقیح کا کام کیا، اس کا انتخاب ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھیے کہ اس کو کس نے کس طرح سے قبول کیا۔ یہ کل 4 صحابہ کی روایتیں ہیں، ان کی تعداد 7 ہے، ان میں یہ مضمون ہے، یہ سارا مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اس کے بعد اس پر تبصرہ بھی کر دیا۔ اب یہ ایک اپروچ ہے، میرے نزدیک یہی صحیح اپروچ ہے، لیکن ایک دوسرا اپروچ ہے، اور وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اسی دور میں چلے جائیے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چیزیں پھیل چکی ہیں، ان سے ایک تصویر بن گئی۔ امام مہدی آئیں گے آخری زمانے میں، یعنی جس وقت آپ وہ روایتیں جن کو محدثین قبول نہیں کرتے ان کو پڑھیں گے تو وہ ساری تصویر آ جائے گی، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں گے، آسمان سے ایک ندا آئے گی، زمین و آسمان عدل سے بھر جائیں گے، اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا، پیسہ ہی پیسہ، دولت دولت، لوگوں کے ہاں دولت ہوگی، ایسی فراوانی ہوگی، امت کے اوپر ایک عظمت کا دور آ جائے گا۔ یہ باتیں ہیں، یہ باتیں کیسے ہوئی ہیں؟ وہی چھوٹی سی بات تھی کہ مسلمانوں کے ہاں ایک خلیفہ ہوگا، خواہشیں، تصورات، داستان سرائی کا جذبہ، ایسے ہی جو سیاسی حالات بعد میں پیدا ہوئے وہ اب اضافے کرتے جا رہے ہیں، یہ اضافے شائع و شائع ہو گئے، لوگوں کے اندر ان کی بڑی شہرت ہو گئی۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر پہلی صدی میں شہرت آپ کو نظر آئی تو دیکھیے ایک اپروچ یہ ہے کہ اتنی زیادہ شہرت ہوئی ہے، اتنی مشہور بات ہے، یہ ساری مشہور بات جو ہے یہ تنقید ٹھیک ہے، روایتوں کو ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن روایتوں میں بھی، صحیح روایتوں میں بھی، محدثین کی تنقید میں بھی اتنی بات تو آ گئی ہے نا کہ ایک خلیفہ ہوگا، اتنی بات تو آ گئی ہے نا کہ نزول مسیح کے موقع کے اوپر ان کا مسلمانوں کا ایک امیر ان کے اندر سے ہوگا، اتنی بات آ گئی ہے، تو یہ اصل میں وہی بات ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کیا کیا آپ نے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے جاتے کہ جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کی تنقیح کے بعد زبان کھولی جائے گی، آپ نے جو پھیلی ہوئی چیزیں تھیں جن میں اضافے ہو چکے تھے، جن میں تصورات داخل ہو چکے تھے، جن میں داستان سرائی آ چکی تھی، جن میں ایسی ایسی تفصیلات تھیں کہ ان کو آپ دیکھیں تو ایک عجیب تصویر بنتی ہے، وہ ساری کی ساری تصویر کو ذہن میں رکھا، ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ جب تنقیح کے عمل سے یہ سب گزری ہیں تو آخر یہ وہی بات ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی چلیے امام بخاری نے اگر اتنی بات لے لی ہے کہ ایک حکمران ہوگا تو یہ باقی جتنی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں ان کو بھی رد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو دوسرا اپروچ ہے، اس دوسرے اپروچ کے نتیجے میں محدثین کے پورے کام پر پانی پھر جاتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ دیکھیے نا کہ جو انتخاب ہے، جس طرح سے انہوں نے ان سب چیزوں کی تنقیح کی، وہ عملاً ختم ہو گیا، یہی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ آپ نے اپنے ذہنی تصور کو، ذہنی تصور کیا تھا؟ وہ انہی ساری کی ساری روایتوں میں پھیلا ہوا تھا جو میں نے عرض کیا کہ 500 کی تعداد میں اس وقت بھی موجود ہے۔
تو یہ 500 کی تعداد میں روایتیں آج تو وجود میں نہیں آئیں، یہ ظاہر ہے کہ اسی پہلی دوسری صدی میں لوگوں کے سامنے آ گئیں، اسی وقت ان کی اشاعت ہو گئی۔ سیاسی طور پر جیسے ابن خلدون کہتا ہے کئی باعث ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پھیل گئیں۔ تو آپ کے لیے ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ قرآن سنت سے داخل ہوں اور روایتوں کے ذخیرے میں پہلے محدثانہ تنقید کر کے الگ کریں، اور پھر جو روایتیں اس معیار پر پوری اتریں ان میں جتنی بات بیان ہوئی ہے اسی کی بنیاد پر کھڑے رہیں۔ اور دوسرا اپروچ کیا ہے کہ جو تاثر پہلی صدی میں پھیل گیا ہے اس کی شہرت کو سامنے رکھ کر تصور وہاں سے لے لیں، اور پھر یہاں جو چھوٹی موٹی بات بھی آپ کو نظر آئے، یکون الدین کلہ للہ آ گیا قرآن مجید میں، یہاں ایک امیر کا ذکر آ گیا، ایک خلیفہ کا ذکر آ گیا، اس ساری تصویر میں ان سے رنگ بھر لیں، گویا روایتیں یہ قابل قبول ہیں، رنگ ہم باہر سے بھر لیں گے۔ تو یہ میرے نزدیک دو اپروچز ہیں، اور لوگوں کو حق حاصل ہے کہ ان میں سے جس اپروچ کو مناسب سمجھے قبول کر لیں، لیکن پورے دین کے معاملے میں میرے نزدیک صحیح اپروچ وہ ہے جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے کوئی کمزور بات قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک، اچھا ہم سے جو پہلی اپروچ آپ نے بیان کی، اس اپروچ کے حاملین اور اس نقطہ نظر کے قائلین میں آپ نے ذکر کیا کہ محدثین نے ایک تنقید کا کام کیا ہے۔ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ اٹھے گا کہ وہی محدثین، مثلا سیوطی کو لیں، مثلا آپ باقی محدثین کا ذکر کریں جن لوگوں نے حدیث پہ کام کیا، ابن حجر ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہیں، تو وہ اگرچہ یہی کام کر رہے ہیں تنقید کا، لیکن وہ جو تصور ظہور مہدی کا سوسائٹی میں موجود ہے وہ تو وہاں پر اس کو بھی تصویب کر رہے ہیں، ظہور مہدی متواتر ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ یہ دونوں رویے ہوں گے، یہی دوسرا رویہ غلبہ پا گیا اور لوگ اس کی عام طور پر تحسین کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ امام بخاری نے صرف ایک حکمرانی کا ذکر کیا ہے، امام مسلم نے اتنی بات کہی ہے، یا حاکم کے ہاں بس زیادہ سے زیادہ ایک لفظ آ گیا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آ گیا ہے نا۔ جب یہ آ گیا ہے تو پھر جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے جو تصویر بنتی ہے اس کو مان لینے میں معنی کیا ہے؟ میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ مان لینے میں اگر کوئی معنی نہیں تھا تو محدثین کو اس تکلیف کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ ٹھیک ٹھیک، تنقید کا کام کرنے کی کیوں ضرورت پہلے ہی مان لیتے ہیں۔ یہ تو پھر پہلے مرحلے میں نے آپ سے عرض کیا دو رویے تھے، یعنی ایک رویہ یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں بھی لوگ بیان کر رہے ہیں صحابہ کی نسبت سے یہ ہمارے لیے قابل التفات ہی نہیں ہے، پوری امت یہ فیصلہ کر لیتی۔ اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جو بیان کیا جائے قبول کر لیا جائے۔ ہم نے تیسرا طریقہ اختیار کیا۔ ہم نے سے مراد یعنی اس امت کے جلیل القدر اہل علم نے، محققین نے، وہ طریقہ کیا نہیں، ہم چھان پھٹک کریں گے، ہم تنقید کریں گے، ہم ان اصولوں پر دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر کسی بات کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہوگی تو بس اتنی ہوگی جتنی اس معیار پر پوری اترے گی، اس سے آگے کی چیزوں کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ میرے نزدیک دو اپروچز ہیں۔ ہمارے ہاں جو رائج اپروچ ہے، جو عام طور پر علماء اختیار کرتے ہیں، وہ دوسری اپروچ ہے، یعنی اس میں جو کچھ پھیلا ہوا ہوتا ہے اس کا اثر قبول کر لیا جاتا ہے، اس کو اصلاً قبول کر لیا جاتا ہے، اصلاً مان لیا جاتا ہے۔ یہاں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں اگر کوئی چیزیں کمزور بھی ہیں تو یہ کہہ کے کہ آخر کچھ ذکر تو آ گیا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو مان لیا گیا ہے نا، ایک امیر کی بات تو ہو گئی ہے نا، ایک خلیفہ کا ذکر تو ہو گیا ہے نا، تو ان چیزوں کو جب ان کے ساتھ آپ جوڑ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایک پورا کا پورا عقیدہ دین میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جذباتی تعلق وابستہ ہوتا ہے، پھر مہدی کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، پھر دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب کے لیے لوگ جدوجہد کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ بعض علماء تھے کہ وہ روز تقریر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بس پیدا ہونے والے ہیں، بلکہ بعض کہتے تھے کہ پیدا ہو چکے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بہت سے لوگ وہی قصے وہی روایتیں سناتے ہیں، اور سناتے وقت ظاہر بات ہے یہ پوری تنقید لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے۔ تو میرے نزدیک صحیح رویہ دین کے معاملے میں یہ نہیں ہے، چونکہ یہ اپروچ جو میں سمجھتا ہوں اور جو محققین کا اپروچ ہے یہی صحیح اپروچ ہے، تو یہ جب اس ذہن کے سامنے آئے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ دیکھیے یہ قابل اعتراض بات ہے، یہ قابل اعتراض بات ہے، ساری دنیا مانتی ہے، سب لوگ ایک بات کو کہتے ہیں، مسلمانوں کا اجماع ہے۔ کس بات پر اجماع ہے؟ یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ ایک ہستی آسمان سے آئے گی، معمور ہوں گے، مبعوث ہوں گے۔ اگر آپ نے اجماع کی بات بھی کرنی ہے تو وہ یہ ہے، یہ نہ کہیے کہ اجماع، یہ کہیے شہرت ان باتوں کی، وہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر ان باتوں کو بیان کیا گیا ہوگا، پہلی دوسری صدی میں مجلسوں میں بیان ہوئیں، تو لوگوں نے کتنے شوق سے سنا ہوگا، داستان سرائی ہوگی تو لوگ کیسے متاثر ہوئے ہوں گے۔
یہ محدثین جن کا کام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ آپ نے پوچھا تھا کہ ان پر بھی تم تنقید کر دیتے ہو، ان پر بھی تنقید کا کام یہ محدثین خود بھی کرتے رہے ہیں۔ اچھا، خود ہی سکھایا انہوں نے، انہوں نے یہی سکھایا ہے کہ ایک محقق تنقید کرے گا، دوسرا محقق اس پر تنقید کرے گا، تیسرا اس پر تنقید کرے گا۔ چنانچہ یہ معلوم ہے ہمیں کہ خود بخاری کے کام کے اوپر کتنی تنقیدات ہوئی ہیں۔ تو یہ سارا ذخیرہ جو ہے یہ اصل میں تنقید کے بغیر قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ تنقید ہی اس کا حسن ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا علم وجود میں آیا ہے وہ تنقید تاریخ کا علم ہے، اور یہ محدثین وجود پذیر کر چکے ہیں، اور بڑا اعلیٰ علم ہے۔ بہت کیٹیگرائز کیا انہوں نے چیزوں کو، یعنی مشہور باتوں کی کیا حیثیت ہوگی، مستفیض باتوں کی کیا حیثیت ہوگی، اس میں اگر تواتر پیدا ہوتا ہے تو کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، اور روایتوں کو چھان پھٹک کے لیے کیا معیارات ہوں گے، ان کی بنیاد پر ہم کام کرتے رہے ہیں۔ ہم سے مراد یہ پوری امت کے جلیل القدر محققین کا زاویہ نظر یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں عام روایت علماء کی یہ ہے کہ جب ایک بات اتنے بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں کے ہاں شائع و ضائع ہو چکی ہے تو اس کے کچھ آثار مل گئے نا، کہیں کوئی بات قرآن میں مل گئی اس طرح کی، یکون دین کلہ للہ، یہاں کوئی اس طرح کی روایت مل گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک حکمران ہوگا، تو چلیے سب کو ملا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ میرے نزدیک یہ ایک غلط طریقہ ہے، اور میں برملا کہتا ہوں کہ اس طریقے کے نتیجے میں آپ دین کو روایتوں کے، کہانیوں کے، داستانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس میں صحیح اصول وہی ہے کہ قرآن سنت کی محکم بنیاد پر دین کھڑا ہے، اور یہ سارا تاریخی ذخیرہ ہے، ہم اس کی چھان پھٹک کریں گے اور اس میں انہی اصولوں پر قائم رہیں گے جو پہلی صدی سے محدثین نے قائم کر دیے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ ان اصولوں میں نہ کوئی کمی کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، نہایت شاندار اصول ہیں۔ اس وقت میں نے انہی کی روشنی میں ساری بات کی۔ ٹھیک ہے صاحب، آخری سوال آج کی نشست کا اور اس ظہور مہدی کے موضوع پہ، ایک عام آدمی کا میں چاہوں گا کہ وہ جو ذہن ہے اس پوری کیس اسٹڈی سے جو آپ نے 2 اپروچز بتائیں اور پھر ایک ایک چیز کی تنقیح کر کے وہ میتھڈالوجی واضح کی کہ اصل روایتیں کیا تھیں، کن صحابہ سے تھیں، بات کیا تھی، اس کو ایک ترتیب سے رکھا۔ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی، میں بالخصوص آپ کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہوں اور اس ضمن میں پوچھ رہا ہوں، عام طور پہ یہی چیزیں بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ ظہور مہدی کے عقیدے کا انکار کر دیا ہے غامدی صاحب نے، تو غامدی صاحب تو دین میں نئی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے اپروچ بیان کی ہے یہ اصل میں نئی بات اس پہلو سے تو ہے کہ جو قائم شدہ بات ہے اس کو آپ نہیں مان رہے، لیکن یہ آپ کی اپروچ تو اصل میں پرانی بات کی تحقیق کی طرف نہیں جاتی، اس کی طرف وضاحت کیجیے۔ میں نے پوری بات آپ سامنے بیان کر دی ہے، اسی اصول پر روایت کو قبول کرتا ہوں میں، یعنی اور یہ میں قبول کرتا ہوں، یہ تو میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں، سب محدثین، سب محققین یہی اصول اختیار کرتے ہیں۔ اس کے اطلاق میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان تمام روایتوں کی تنقیح کر کے جو روایتیں عبداللہ اعظمی صاحب نے منتخب کی ہیں الجامع الکامل میں، وہ کوئی 14 کے قریب بنتی ہیں، وہ 6 صحابہ سے ہیں، مضامین یہی ہیں۔ ہم نے مزید تنقیح کی ہے تو روایتیں 7 اور صحابہ 4، مضمون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہی مضامین ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سند کی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی ایک راوی کو ایک شخص مجروح کہتا ہے، دوسرا اس کو قبول کر لیتا ہے، یا کسی جرح کو قابل اعتنا نہیں سمجھتا۔ یہ تاریخی تنقید کا علم ہے۔ عام لوگوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخی تنقید کو علمی طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ اس سے نہ عقیدے بنتے ہیں، نہ اس کو عقیدہ بنانا چاہیے، نہ اس سے دین میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ دین میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ ہمارا دین قرآن و سنت میں پورا کا پورا موجود ہے، اور ہماری تاریخ، یہ رسول اللہ کی تاریخ ہے، یہ تنقیح کے عظیم عمل سے گزر گئی ہے، گزر رہی ہے، یہ گزرتی رہے گی۔ اس معاملے میں ہم کوئی کمزوری نہیں دکھا سکتے۔ یہ تنقیح کا عمل ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ معاملہ اللہ کے رسول کا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ غوغائے عام سے متاثر ہو جائیں، شہرت سے متاثر ہو جائیں۔ ایک بات کو داستان کے طور پر پھیلا دیا گیا ہے، پھیلا دینے کے لیے تو آپ کوئی داستان سنا دیجیے، اس کے بعد ہر شخص کی زبان پر ہوتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے، ہمارے محققین نے، ہمارے محدثین نے یہ روایت ڈالی کہ ہم لوگوں کی زبانوں پر پھیلی ہوئی
اور اس طرح کی شہرت یافتہ چیزوں کو ایسے نہیں قبول کر لیں گے. رسول اللہ کی نسبت سے بات بیان کی جائے گی تو اس تنقیح کے عمل سے گزرے گی، اور یہ انہوں نے گزارا ہے یہ سب کچھ، اسی کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے، ہم سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا.